در نجات ڈرامے کی اگلی قسط کا ٹیزر دیکھ کر سب لوگ گھوم چکے ہیں کہ آخر سٹوری کیا چل رہی ہے۔ آخر ہمنا کون ہے جو خود کو ابوبکر کی بیوی بتا رہی ہے، اور زامل کہاں غائب ہو گیا اپنے گناہ کے بارے میں بتا کر، جس کے بارے میں صرف زریاب جانتی ہے۔ تو جیسا کہ آج کے ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ ہمنا کو دیکھ کر ابوبکر کی ماں پریشان ہے۔ خوشبخت نے بڑی عزت کے ساتھ اس لڑکی کو اس گھر میں رکھا، کیونکہ جب تک وہ ابوبکر کے منہ سے سچائی نہیں سنیں گی انہیں کسی بات پر یقین نہیں آنے والا۔ ایسے میں ابوبکر واپس آتا ہے اور ہمنا کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو۔ ہمنا آگے بڑھتی ہے ابوبکر سے کہنے کے لیے کہ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، اس لیے سب کچھ چھوڑ کر یہاں آ گئی۔ ابوبکر اس لڑکی سے اپنا آپ چھڑواتا ہے، اسے پیچھے ہٹاتا ہے اور اپنی ماں کو لے کر باہر آ جاتا ہے۔ خوشبخت پریشان اب ابوبکر اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ سوال کریں، میں سارے جواب دوں گا، جس پر ماں کہتی ہیں کہ محلے میں جو ہماری عزت بنی تھی وہ تو گئی، جس پر ابوبکر کہتا ہے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا باتیں کرتے ہیں، مجھے فرق پڑتا ہے اپنی ماں سے کہ میری ماں میرے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ وہ ابوبکر سے سوال کرتی ہیں کہ لڑکی خود کو تمہاری بیوی بتا رہی ہے، جس پر ابوبکر کہتا ہے کہ آپ کو میری بات پر یقین ہے نا، اگر میں کہوں کہ میں نے گناہ نہیں کیا تو میں نے گناہ نہیں کیا۔ ابوبکر کی ماں رو رہی ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ ابوبکر اپنے باپ جیسا نکلے، انہیں بہت بھروسہ تھا اپنے بیٹے پر۔ ایسے میں ابوبکر اس بات سے انکار کرتا ہے کہ میرا اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس پر خوشبخت پریشان کوئی تعلق نہ ہونے کے بعد کوئی لڑکی سب کچھ چھوڑ کر کس طرح تمہارے پیچھے یہاں آ گئی اور اتنے بے دھڑک ہو کر تمہیں اپنا شوہر بتا رہی ہے۔ ابوبکر اس بارے میں اپنی ماں کو سب کچھ بتائے گا کہ وہ ہمنا کو کیسے جانتا ہے اور کب سے جانتا ہے، کس طرح ان کے گھر والوں کی مدد کی، اس کے باپ کی بیماری میں ساتھ دیا، اور مجھے نہیں پتا کہ لڑکی کیوں تب سے مجھے لو لیٹر اور کارڈز بھیج رہی ہے۔ وہ کمرے میں آتا ہے ہمنا سے بات کرنے، ہمنا اس کے پاس بیٹھی اس کے بازو کو پکڑے۔ ایسے میں ابوبکر سوال کرتا ہے کتنا اچھا لگتا ہوں میں تمہیں، جس پر ہمنا روتے ہوئے کہتی ہے کوئی حساب ہی نہیں ہے، میں آپ سے بے انتہا محبت کرتی ہوں، آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، میرے پاس اب آپ کے نام کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ خوشبخت باہر کھڑی یہ سب سن رہی تھی، انہیں اپنے ماضی یاد آ جاتا ہے، کس طرح اپنے ٹیچر کے پیچھے وہ پاگل ہوئی تھی اور پھر آگے صرف تباہی ہی تباہی تھی۔ ہمنا واپس جانے سے انکار کر دیتی ہے کہ مجھے یہاں پر اس گھر میں اپنی ماں کی ملازمہ کے طور پر رہنے دے، میں ان کی خدمت کر لوں گی لیکن یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ لیکن بہت جلد ابوبکر اسے کسی مدرسے میں چھوڑ کر آئے گا جہاں پر ہمنا کی ملاقات زامل سے ہونے والی ہے، جو کسی تبلیغی جماعت کے ساتھ اس مدرسے میں ٹھہرا ہوا تھا۔ وہیں دوسری طرف زامل جو صرف ایک میسج چھوڑ کر گھر سے جا چکا ہے کیونکہ اسے اپنے گناہوں کا بوجھ نہیں سنبھالا جا رہا، اس سے پہلے کہ مزید گناہ ہو وہ یہاں سے نکل جاتا ہے اور زریاب کو گلٹ میں چھوڑ جاتا ہے، کیونکہ اس گناہ کے بارے میں صرف زریاب ہی جانتی تھی اور اب وہ بنا پانی کے مچھلی کی طرح تڑپ رہی ہے کہ زامل کو کوئی گناہ پریشان کر رہا ہے۔ زامل کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس نے گناہ کیا، لیکن زریاب کو ابھی تک اس گناہ کا احساس نہیں ہو رہا، وہ بس زامل کے لیے پریشان ہے۔ اگر زامل نے اپنے ساتھ کچھ غلط کر لیا تو وہ کیا کرے گی؟ وہ اپنی بہن کو بتاتی ہے کچھ ہفتے پہلے میں نے زامل کے بارے میں بڑا عجیب سا خواب دیکھا تھا کہ وہ اپنے ساتھ کچھ غلط کرنے جا رہا ہے، میں بس فکر مند ہوں اس کے لیے۔ وہ بار بار اسے فون کر رہی ہے، فون بند ہے۔ اس کی دادی اس کی بے قراری دیکھ کر کہتی ہیں کہ اتنی بے قراری سے اگر تم اللہ کو یاد کرو گی نا تو تمہیں دنیا جہان کی ساری نعمتیں دے دے گا، جس پر زریاب چڑ کر کہتی ہے کہ زامل مل جائے بس، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ایک دم سے ایسے غائب ہو جائے گا۔ وہ اس بات کا الزام ددو پر لگائے گی کہ آپ کو وہ نہیں پسند تھا نا، پتہ نہیں آپ نے ایسی کیا بد دعا دی کہ زامل مجھ سے دور ہو گیا۔ اس کی بات پر کیشور جواب دیتی ہے مجھے کیا ضرورت ہے کسی کو بد دعا دینے کی، لوگوں کے اپنے اعمال ہی سامنے آتے ہیں۔ زریاب سے یہ پورا ہفتہ نہیں گزر رہا، وہ ہر قیمت پر زامل کو ڈھونڈنا چاہتی ہے۔ وہ ایک بار پھر سے زامل کے گھر جاتی ہے اس کی موم سے بات کرنے کہ آپ لوگ پولیس کو کیوں نہیں انوالو کر رہے۔ وہ زامل کے کمرے میں آتی ہے، شاید یہاں آ کر اسے احساس ہو کہ گناہ کے بعد احساس ہونا بھی ضروری ہے۔ جو زامل کو ہوا تو وہ یہاں سے نکل گیا۔